سو دوا کی ایک دوا پرہیز ہے، لیکن ہم پرہیز کو اہمیت نہیں دیتے اور دوائیوں پہ دوائیاں، میڈیسنز پہ میڈیسنز استعمال کرتے چلے جاتے ہیں، اور یقیناً میڈیسنز کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کچھ میڈیسنز پر اور میڈیکل والوں کے رویوں پر۔ میڈیکل اسٹورز پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ میڈیسنز بنانے والی کچھ کمپنیاں میڈیکل اسٹورز والوں کو کچھ دوائیاں بیچنے کے لیے دیتے ہیں، جس پہ ایک اچھا خاصا کمیشن بھی ہوتا ہے، اور یہ دوائیاں مہنگی بھی ہوتی ہیں، لیکن میڈیکل اسٹورز والوں کو ان دوائیوں کو بیچنے کے بدلے میں ایک اچھا کمیشن بھی دیا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں میڈیکل اسٹورز والوں کے پاس سیم فارمولے کی سستی دوائیاں بھی موجود ہوتی ہیں، لیکن فارمیسی والے اپنے کمیشن کے چکر میں ان مہنگی دوائیوں کو اور ان کمپنیز کی دوائیوں کو بیچنے کو ہی ترجیح دیتے ہیں، اور لا علمی میں لوگ ایک بھاری رقم ادا کر کے اپنے پیاروں کے لیے مہنگی میڈیسن خریدنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ ایک پتے کی بات بتاؤں آپ کو، مارکیٹس میں 3 کیٹیگریز کی میڈیسنز موجود ہیں، ایسا شاید کم لوگوں کو معلوم ہوگا۔ ایک کیٹیگری کی میڈیسن تھوڑی سی مہنگی ہوتی ہے، جبکہ سی کیٹیگری کی میڈیسن تھوڑی سستی ہوتی ہے، لیکن یہ میڈیکل اسٹورز والے، یہ فارمیسی والے سی کیٹیگری کی میڈیسن کو اے کیٹیگری کی قیمت پر بیچتے ہیں۔ افسوس، صد افسوس، اسلام اس رویے کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور میڈیکل اسٹورز اور فارمیسی والوں کا ایسا کرنا کیسا ہے؟ پلیز شیخ بتائیے، آخر درست کیا ہے؟ اس میں چند باتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ میڈیسین والے جو ہیں یہ کمپنیوں سے ان کی ترکیب ہوتی ہے کمیشن کی، اور یہ کمیشن اچھا خاصا لے کر یہ مہنگی دوائیں بیچتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں اور سستی دوائیں بھی موجود ہوتی ہیں، تاہم یہ کمپنی کی دوائیں بیچتے ہیں۔ تو اس میں ایسا ہے کہ اگر یہ دھوکہ نہیں دیتے، جھوٹ نہیں بولتے، صرف یہ کہ اپنا کمیشن لینے کے لیے کہ زیادہ نفع جہاں ملتا ہے، یہ تو ہر کاروبار میں ہوتا ہے کہ جس آئٹم میں زیادہ نفع ہوگا تاجر وہی بیچے گا، کم نفع والی کیوں بیچے گا؟ جیسے کپڑے ہیں، اناج، یہ سب چیزوں میں یہ ملتا رہے گا آپ کو۔ تو اس طرح یہ کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے جس میں جھوٹ بھی نہیں بولتا، دھوکہ بھی نہیں دیتا اور ناقص چیزیں بھی نہیں دے رہا وہ، تو اس میں تو شرعاً تو کوئی گناہ نہیں ہے، چاہے وہ دوسری دوائیں موجود ہیں اسی فارمولے کی۔ ایک صورت تو یہ کہ اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، البتہ مسلمانوں سے ہمدردی تو کرنی چاہیے اور اس کو سستی چیز دینی چاہیے، یہ ایک اخلاقیات میں سے ہے۔ اچھا، اب اگر اس میں ایسا ہے کہ ڈاکٹر نے وہ مہنگی دوا لکھی ہے، مہنگی والی کمپنی کی، اب ڈاکٹر بھی کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اپنے کمیشن اور ان کی ترکیبیں ہوتی ہیں، ان کی تو صورتیں جو ہوتی ہیں وہ عام طور پر رشوت والی ہوتی ہیں، ضرورت ہو نہ ہو یہ لکھ دیتے ہیں دوائیں، تاکہ وہ ان کا ایک کوٹا ہوتا ہے کہ بھئی اتنے لاکھ کی دوائیں تم بکوا دو گے، تم کو ہم ریٹرن ٹکٹ دیں گے یا مینٹیننس کروا دیں گے یا اے سی ڈلوا دیں گے یا اتنی رقم تم کو دیں گے، لیکن شرط یہ کہ اتنی دوا بکوا دو۔ تو بھئی ڈاکٹر جو ہے ضرورت ہو نہ ہو وہ دوائیں لکھے جا رہا ہوتا ہے، ایک دوا کی ضرورت ہے 10 دوائیں لکھ کر بھی اس نے ٹکا دینی ہے، اور مخصوص میڈیکل اسٹور کے پاس بھیجنا ہے کہ وہ دوائیں بھی وہاں ہوتی ہیں، وہاں یہ بندہ جائے گا اور منڈا جائے گا بیچارہ، مجبور ہے، اور ڈاکٹر کا گھر بھرے گا۔ اب ڈاکٹر کا گھر بھرے گا یا بعد میں ڈاکو کا گھر بھرے گا یا قبر میں انگارے بھریں گے، یہ تو بات کی بات ہے، لیکن یہ کہ یہ ڈاکٹر لوگ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں کی جانوں سے مالوں سے اس طرح کھیل رہے ہوتے ہیں، سفید پوش ڈاکو جن کو اگر کہہ لیا جائے تو حرج نہیں، لیکن وہی کہ جو اس طرح کا کرتے ہیں، معاذ اللہ میں ہر ڈاکٹر کو نہیں کہہ رہا، ڈاکٹر معاشرے کا اہم جز ہے،
لیکن یہ کہ آپ کو پتا ہاتھ جسم کا اہم جز ہے، لیکن بعض اوقات ہاتھ جو ہے نا وہ ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، زخمی ہو جاتا ہے یا ناکارہ ہو جاتا ہے، تو بس ہاتھ تو یہ بھی کہلائے گا۔ تو بہرحال یہ کہ ڈاکٹر نے لکھ دی دوائی، اب اس میں کہ اس سے اسی طرح کے ملتے جلتے فارمولے کی دوسری دوا موجود ہے، میڈیکل اسٹور والا جانتا ہے، پھر بھی اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ڈاکٹر نے جو دوا لکھی نا وہی دے۔ اب وہ ڈاکٹر جانے اس نے دھوکا، اس نے یہ کمیشن کا چکر کیا ہے نہیں کیا، وہ اس کا میٹر ہے، اس کو یہ دینا پڑے گا، یہ اپنی مرضی سے اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا۔ یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا، کیونکہ یہ قانونی بھی جرم ہے۔ میڈیکل اسٹور والے جو اپنے طور پر دوائیں بیچ رہے ہوتے ہیں، بھائی اس کی دوا دے دو، اس کی دوا دے دو، یہ بولتے ہیں میڈیکل اسٹور والا تو آدھا ڈاکٹر ہے، یہ آدھا ڈاکٹر بھی ہوتا ہے اور آدھا گورکن بھی ہوتا ہے، آدھا ہے نا، تو یا تو آدھا ڈاکٹر ہے یا آدھا گورکن ہے، یہ قبر میں گاڑ دے گا، تو اس کا میٹر نہیں ہے دوائیں بیچ رہے، لیکن یہ اپنے طور پہ دوائیں بیچ رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر کی چٹھی کا یہ قانون ہے، یہ جرم کرتے پکڑے جائیں گے تو رشوت دے کر جان چھڑا لیں گے، لیکن ہر جگہ رشوت چلتی بھی نہیں ہے، کبھی پکڑے جاتے پکڑ میں آ جاتے ہیں تو دکان سیل بھی ہو جاتی ہے، اور جو کچھ پھر آگے کیس کباڑے جو بھی ہوں وہ الگ، تو ایسا کرنا نہیں چاہیے، اور آخرت کا بھی جرم ہے کیونکہ وہ اس طرح کے مسائل ہیں۔ اچھا وہ دوا جو ڈاکٹر نے لکھی یا وہ کمپنی کی کمیشن پر وہ بیچ رہا ہے، مہنگی بیچ رہا ہے، اس میں ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ اگر گورنمنٹ نے کوئی دوا کا ریٹ باندھا ہوا ہے اور اس سے یہ مہنگی بیچ رہا ہے دوا، تو اب پھر یہ مجرم ہے، اس سے مہنگی نہیں بیچ سکتا، کہ گورنمنٹ ہاتھ ڈالے گی اس پر، انتظامیہ ہاتھ ڈالے گی، جھوٹ بولے گا، رشوت دے گا، ذلیل ہوگا، تو بہرحال لے کے یہ گورنمنٹ کا بھی یہاں پابند اس کو رہنا ہوگا۔ تو یہ تو مہنگی دوائیں بیچنے کے تعلق سے جو چند باتیں میں نے آپ کے گوش گزار کی۔ اچھا، اور دوسرا سوال بھول گیا، اس میں کئی سوالات اکٹھے ہیں یار، کوئی اگر مجھے یاد دلا دینا کہ اس میں یہ بھی پوائنٹ تھا۔ جی سوالات انشاءاللہ وہ یاد دلاتے ہیں۔ اس میں ایک درخواست یہ بھی ہے کہ اب ملک لکھے ہوئے آتے رہے نا اسکرین پر جی تو آسانی ہو جائے۔ بعض ممالک میں یہ بھی ہے کہ اب جو بڑی اور کافی برانڈڈ فارمیسی ہیں جو دنیا کے مختلف ممالک میں دیکھی جاتی ہیں، ان کی پوری چینیں بنی ہوئی ہوتی ہیں فارمیسی کی، تو ان بڑی فارمیسی کے اندر وہ بھی ہوتے ہیں جو سرٹیفائیڈ ہوتے ہیں ایز اے میڈیکل، جو ان کا انداز ہے کہ وہ وہاں پر باقاعدہ اس میڈیسن کے تعلق سے ان کو اپنے فیصلے کرنے اور اپنے طور پر ان کو کچھ نہ کچھ کرنے کا اختیار ہوتا ہے، مگر وہ ہوتے گورنمنٹ اور جو ان کی جو میڈیکل کی جو ہوتی ہے اس سے یہ سرٹیفائیڈ اور ویریفائیڈ ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ جی سرٹیفائیڈ کیمسٹ ہوتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، ان کے باقاعدہ ڈاکٹر بھی ان کے ساتھ پتہ چلا ہے کہ ایک ہوتے ہیں۔ تو یہ الگ الگ ملکوں کی کچھ تھوڑی سی الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں، بعض بیرون ملک میں بات کر رہا ہوں، یہاں کا مجھے پتہ نہیں ہے۔ اب وہ جہاں کے ملک کی بات ہوگی تو وہیں کا قانون دیکھا جائے گا، اپنے تو یہاں کا سوال ہے۔ دوسرا اس میں موضوع یہ تھا کہ اے بی اور سی کیٹیگری جو آتی ہے، تو بعض جو دکاندار ہیں وہ سی کیٹیگری کو بی کر کے، بی والی کو اے کر کے اس طرح سے بھی بیچتے ہیں، یہ بھی سوال کا ایک حصہ تھا۔ یہ تو دھوکہ ہی ہوا، جو سیدھی بات ہے دھوکہ ہوا، یہ تو گناہ کا کام ہے، جو ہے وہ تو بتانا پڑے گا، یہ اے کیٹیگری، بی کیٹیگری، سی کیٹیگری۔ میں اللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور کوئی اس میں سوال کا حضور میڈیسن خریدنے والوں کے لیے اگر میں کچھ اس طرح کی اگر درخواست کروں کہ بعض ایسے میڈیکل اسٹور ہیں جہاں پر معیاری اور جیسے کہ اوریجنل پروپر میڈیسنز ملتی ہیں، مگر وہ ڈیفینیٹلی وہ جو میڈیسنز ہیں ان کی قیمت میں اور ایک عام میڈیکل اسٹور میں اس طرح کے میڈیسن قیمت میں فرق ہوتا ہے،
تو اب سستی میڈیسن لینے کے عموماً چکر میں مریض اپنے لیے ایک ایسی میڈیسن کا انتخاب کر لیتا ہے جو کہ وہ پراپر نہیں ہوتی. وہ سستی ملی ہے وہاں سے لو, وہاں سستی ملتی ہے. کیوں سستی ملتی ہیں یہ ریزن ہم نہیں دیں گے. ہمیں عموماً ہوتا یہی ہے یار وہاں سے لو وہاں سستا ملتا ہے, یار ادھر سے کپڑا لو وہ سستا ملتا ہے. سستا کیوں مل رہا ہوتا ہے یہ دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ سستے کے چکر میں کچھ اور کا اور پرابلم ہو جائے. تو بعض ایسے میڈیکل اسٹور ہیں, ہمارے یہاں بھی ہیں, اپنے وطن میں بھی ہوتے ہیں, یہ جو مشہور ہو جاتے ہیں کہ یہاں پر چیزیں اگر امپورٹڈ ہے تو امپورٹڈ ہی مل رہی ہے اور اوریجنل ہے تو اوریجنل, لیکن اس کی کاسٹ تھوڑی سی, قیمت تھوڑی سی بعضوں کا زیادہ ہوتی ہے. صرف میڈیسن میں نہیں ہے, یہ اور کئی چیزوں میں بھی ایسا ہوتا ہے. تو بسا اوقات مہنگا ہونا یہ کسی کے مطلب کہ مہنگا ہی کے خالی مہنگا ہونے پر ہی ضرور نہیں ہوتا. بعض اوقات وہ چیز ہی وہ ہوتی ہے کہ یہ اگر اوریجنل ہے تو اس کی قیمت ہی یہی پڑتی ہے. تو کیا اس معاملے میں بھی خریدنے والے کو کچھ غور کر لینا چاہیے؟ وہ ہے نا, مہنگا روے ایک بار, مہنگا روے ایک بار, سستا روے بار بار. یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات مہنگی چیز کی کوالٹی اچھی ہوتی ہے. اچھا, اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہوگا کہ مہنگی دو اس کو تو یہ اس کو اچھی لگے گی, جی ہاں. سستی دو تو بولے گی یہ تو یہ بھی ہے, اچھی والی دکھاؤ. یہ بھی ہے. یہ چاول والے جو ہے نا, چاول ان ہر کاروبار میں مسائل ہوتے ہیں. چاول والے کہ بھائی یہ چاول دکھا اس کو, تو بولے گا یار اس سے اچھے والے ابھی لایا. یہ جائے گا چاول جس مٹھی میں لایا تھا یہ اس کو یوں ملے گا کیا, پھر لائے گا تو تھوڑی سی شائننگ آئی, یہ اس سے اچھے والے ہیں. وہ 100 روپے کا کلو تھا, یہ 110 روپے کا. اور اس میں جو ہوشیار ہوگا سیاح وہ منڈا جائے گا, یہ اچھے والے. نہیں یہ یوں بھی ہوتا ہے, لیکن وہ کہاوت ہے چور کی 14 نظریں, آدمی بچ کر کہاں جائے مدینے. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. تاہم یہ کہ اس طرح کی دکانیں جن کی گڈ ول ہوتی ہے اور ان کی شہرت اس حوالے سے ہوتی ہے کہ یہ اچھی چیز دیتے ہیں, اگرچہ کچھ مہنگی ہوتی ہے, تو اگر اس کی گڈ ول ہے اور واقعی وہ ایسا قابل اعتماد آدمی ہے تو آدمی پھر اب کسی پر تو بھروسہ کرے گا نا. اب وہ کیا کرے, نہیں تو دوا کے بغیر تو چارہ نہیں ہے. اور دوائیں تو نقلی ہوتی ہیں, نہیں ایسی نقلی ہوتی ہے کہ وہ زہر کھاؤ تو خودکشی کرنے والے مرتے نہیں ہیں. ایسے کیس بھی سناتے ہیں. تو وہ نیند کی اتنی گولیاں, ڈاکٹر نے بس اتنی گولیاں کھا دی, مرا نہیں. کیسا آیا تھا پتا چلا, بھی مشہور علاقہ ہے کہ ہمارے یہاں تو اس میں یہ نقلی دوائیں, کراچی کا مشہور علاقہ ہے تو اس میں نقلی دوائیں مشہور ہیں اس کی. تو وہاں کی تھی وہ, تو بیچارہ وہ بچ گیا, اس کی جان بچ گئی. تو حالات ایسے ہی ہیں بس ہمارے یہاں, سیم مطلب بوتل ہوگی, سیم پیکنگ ہوگی. بعض کمپنی ایسی بھی ملیں گی کہ جس ملک کے چاہو وہ آپ کو بنا کر دے دیں گے, میڈ ان کر کے یا جو بھی ہے مینوفیکچرڈ بائی کر کے لکھ کر دے دیں گے. تو ہے مطلب آدمی کیا کرے یار, ڈاکٹر بھی نہیں پہچان سکتا نا اصل دوا نقلی دوا, اس کی پہچان کیا. سیم پیکنگ ہوتی ہے, سیم لکھائی ہوتی ہے اس کی, اسی کی مطلب فلم اتار کے وہ اس کی چھپ گئی, ڈبیا لیبل چھپ گیا, لگ گیا, نوٹ چھپ جاتے ہیں. تو یعنی شناخت بہت مشکل ہوتی ہے. تو اس لیے وہی ہے کہ کسی نہ کسی پر بھروسہ آدمی کو کرنا پڑتا ہے, ورنہ دوائیں تو نقلی بہت آتی ہیں. اللہ پاک توفیق دے مسلمانوں کو کہ ایک دوسرے کا مطلب اس طرح نقصان نہ کریں. آخرت آپ اور اپنی آخرت کو بھی نقصان کر رہے ہیں, اپنی دنیا کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں یہ لوگ. کہ بعض اوقات ایسی مصیبتیں آ جاتی ہوں گی کہ جن کا حل نہیں ملتا ہوگا. بہت سو کے دل جلائے ہوتے ہیں, بہت سو کو تکلیفیں دی ہوتی ہیں, وہ ٹھیک ہی نہیں ہوتا. ایک ملک میں تھا میں, تو وہ ایک عیسائی بھائی تھے, تو بیچارے بیمار رہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں ادھر اپنے گیا تھا تو وہاں سے دوائیں لیتا تھا, دوائی لی میں نے تو مجھے فائدہ نہیں ہوتا تھا. پھر یہاں اپنے ملک میں آ کر میں نے دوا لی, اس کے ملک کا اسٹینڈرڈ اچھا ہے. بولا یار یہاں دوا لی تو میرے کو فائدہ ہوگی. تو پتا چلا کہ وہ دوا جو تھی کمزور تھی.
तो बेचारा मरीज तकलीफ उठाता रहे, लेकिन इनकी जेब जो है ना ये भरी रहे इन जालिमों की। ये सारे सफेद पोश डाकू जो है ना, अल्लाह करे तौबा कर लें बस। इस तरह लूटते हैं और बड़े मुअज्जत बनते हैं। ये बेचारे हज भी करते हैं, उम्रे भी करते हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं। बाज़ वक़्त पेशानी पर दाग होता है नमाजों का, और चिटिंग इनकी नहीं जाती आदत, चिटिंग कर रहे होते हैं। ऐसी अल्लाह रसूल की बातें कि आदमी बोले कि विलायत तो इसकी नजर से मिल जाएगी, और पता चला गहराई में जाए तो कि विलायत होती तो भी शायद छिन जाती, इस पर भरोसा करते तो। ऐसा मतलब 420 है। ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं कि खुदा की पनाह, एहसास ही नहीं है, पैसा ही चाहिए। चाहे कोई कल मरता हो तो आज मर जाए, अपना जेब भर जाए, अपनी जेब भर जाए। अल्लाह तौफीक दे, अल्लाह हम सबको नेक बना दे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। तो ये उस सवाल का कोई और भी जुज बाकी हो तो बता दीजिएगा, और आइंदा के लिए मेहरबानी करके। इस तरह का होता बड़ा खूबसूरत है। ये सवालात की लिस्ट भी स्क्रीन पर आती रहे ना, एक हो गया तो दूसरा आदमी को ये आ गया, तो फिर उस पर कुछ अर्ज कर सके। आला हजरत जैसा हफ्जा तो अपना है नहीं ना, सारा याद रह जाए इंशाअल्लाह। जो मेडिकल स्टोर वाले का नफ़ा अलग से लेना है, इसको जो दिया जा रहा होता है कमीशन, तो ये कंपनी की तरफ से बाज़ औक़ात दिया जाता है, और उसमें वजह ये बनती है कि वो इसी तरह के मामलात करता है कि वो मरीज़ को, अफराद को मजबूर करेगा इसके ऊपर कि आप इसकी जगह ये दवा ले लें, या बाज़ औक़ात वो डॉक्टर को इस बात के ऊपर मजबूर करते हैं कि उनको ऑफ़र करते हैं कि आप जो है ये दवाई लिख कर दें। तो इस तरह का जो उसके लिए कमीशन अलग से दिया जाएगा, वो नफ़े के बिल्कुल अलग होता है, वो रिश्वत की सूरत बनेगी। हाँ, वो जो चालाकियां करे ना, इसमें नाजायज चालाकियां भी करते होंगे, लेकिन मैंने जो जवाब दिया था कि उसमें कोई किसी किस्म का धोखा ना हो, चीटिंग ना हो, तो वो जायज हो जाएगा। झूठ भी नहीं बोल रहा, और जो डॉक्टर ने लिखा वो उसको दे रहा है, वो एक अलग सूरत है। और बाकी अपने तौर पर ये ले लो अच्छी है, और इसको पता है कि इससे सस्ते वाली भी सेम है या बल्कि इससे भी अच्छी है, तो फिर ये कि ये धोखा देकर देगा तो गुनाहगार होगा। कमीशन के लिए कर रहा है तो कमीशन के लिए कर रहा है, वैसे भी कर रहा है यार, ये पुरानी रखी हुई इसको निकालो जल्दी। जो भी झूठ धोखा ये तो बहुत चल रहा होता है इस कारोबार में, और बहुत कुछ चल रहा होता है। तो शायद 2-3 बातें हमने की होंगी। बस ये लाशों के सौदागर फिर रहे होते हैं चारों तरफ, जैसे इनको तो मरना ही नहीं है, इनको बीमार पड़ना ही नहीं है। इंजेक्शन अलग गलत सलत चलते होंगे, और बंदा वो हमेशा के लिए सो जाता होगा इंजेक्शन खा के। फिर ये कि जो सर्जन होते हैं वो अलग अपने हिसाब किताब कर रहे होते हैं। सारे नहीं है, मैं जब भी बोलता हूं तो इसमें हर एक को नहीं बोल रहा, खुदा तर्स लोग भी इसमें पाए जाते हैं, अच्छे डॉक्टर भी पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे डॉक्टर सफेद डाकू हों, लेकिन एक तादाद है जो ये भी कर रही होती है। जरूरत नहीं है फिर भी सर्जरी करते हैं, कि बगैर सर्जरी के बोलेंगे 2 लाख रुपए दो तो मैं सही कर दूंगा, मेरे पास इसका इलाज है, तो कोई इस पर भरोसा करेगा नहीं। तो सर्जरी बोले और इसके पूरा प्रोसीजर बता नहीं हूँ को इसका ऑपरेट करना पड़ेगा, तो इंजेक्शन का इतना लगेगा, तो बेहोश करने का इतना होगा, तो कमरे का इतना होगा, तो बेड का इतना किराया होगा, वो सारा मतलब उसको लिस्ट देगा ना, तो ये अक्ल में आएगा मरीज या मरीज के नुमाइंदे को। ये भी तो है ना, वाकई ये भी मजबूरी है। आदमी क्या करे, इसको फील्ड ही नहीं, हर एक का फील्ड नहीं होता दवाओं का, तो ये बेचारे फंस जाते हैं। हम लोग भी क्या करें, हम भी जब किसी डॉक्टर से वास्ता पड़ेगा तो फंस ही जाएंगे। बहुत साल पहले मुझे कुछ तकलीफ हुई थी, हाजी इमरान तो थे उस वक्त, और एक हॉस्पिटल चले गए हम लोग, और मेरा ख्याल है चंद घंटों में या घंटे 2 घंटे में पता नहीं कितना बिल लगा दिया, और मुझे ले लिया ऑब्जर्वेशन पर। अब ये टेस्ट हो रहा है, वो हो रहा है, और ये आ रहा है, वो जा रहा है, तो बिल्कुल मरीज डर के ही मतलब जिसको हो जाए। फिर किसी ने बोला कि यार इधर से उठो, फुला जगह चलते, वहां अपनी तरकीब हो जाएगी। तो वो फुला जगह के लिए निकले हम, मैं छोड़ के। अब जो पेमेंट 30,000 शायद बन गया था उस दौर का बिल, मेरे ख्याल में पता नहीं काफी बिल बन गया था। तो हम चले, तो फिर वो किसी ने कहा कि यार वो फुला डॉक्टर के पास चलते हैं, वो बहुत अच्छा डॉक्टर है,
اور وہ ان چیزوں کو سمجھتا ہے، اور اس کو ایک ہاسپٹل کی جاب اس نے اختیار نہیں کی. ہاسپٹل والوں نے اس کو بولا کہ دیکھو تم کو یہ سب کرنا ہوگا، یہ ٹیسٹ لکھنے پڑیں گے، ایکس رے لکھنے پڑیں گے، ہم کو ساری لیبورٹریوں کے اور خرچہ نکالنے ہوتے ہیں، یہ سب تم کو لکھنا پڑے گا، ضرورت ہو یا نہ ہو. تو ڈاکٹر جو تھا اس نے کہا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا. اس نے وہ جاب کو لات مار دی، نہیں کی جاب. بولے یہ ایسا ڈاکٹر ہے، اپنے اس کے بعد چلتے ہیں. تو ہم پھر اس ڈاکٹر کے بعد چلے گئے، اس ہاسپٹل دوسری ہاسپٹل میں بھی نہیں گئے. تو اس ڈاکٹر نے، میمن ہے وہ ڈاکٹر، اور ماشاءاللہ وہ خوش عقیدہ اور ایک اچھے سنی پیر کا مرید، یہ پتا چلا. خیر تو وہ اس نے تو بالکل ہم کو فریش کر دیا. اور آپ کو کچھ بھی نہیں ہے، آنکھیں کی بھی نہیں، آپ کو کچھ بھی نہیں ہے، خالی یوں یوں کرو صحیح ہو جائے گا. آپ کو تو مسلس پین ہے، ہارٹ وغیرہ کا پرابلم نہیں ہے، آپ جاؤ یوں یوں کر لو، آپ کو کوئی مطلب نہ دوا کی ضرورت ہے نہ کسی چیز کی ضرورت ہے. اس نے تو بالکل صحت یاب کر دیا میرے کو. پھر بولا اگر تم کو تسلی کرنی ہے تو اپنے تم آنا بعد میں. تو غالباً ETT کا بولا ETT کر لیں گے، اسے ضرورت نہیں ہے لیکن آپ کی تسلی سے اپنے کر لیں گے. تو پھر وہ ہم 2-4 روز کے بعد پھر گئے ان کے بعد. میں نے وہ تھوڑا یوں ورزش کی اپنے ایکسرسائز، تو میرا تو واقعی پین وغیرہ چلا گیا. تو پھر وہ ETT یا جو بھی تھا، میں ہو سکتا ہے بھولا، ETD تھا. تو یہ کیا ٹیسٹ ETT. تو ETD تھا تو جو لے گئے نا، اس نے میرے کو بولا، میں زیادہ چل تو نہیں سکا اس مشین پہ، لیکن وہ جتنا تم نے چلا نا تو تمہارا دل جو ہے نا وہ 26 سال کے نوجوان کی طرح ہے. یہ میرے کو بولا تھا. ہو سکتا ہے یہ بھی ایک نفسیاتی اثر ہو آدمی کو فریش کرنے کے لیے، اللہ بہتر جانے. تاہم یہ کہ اس ڈاکٹر نے میرے، جس نے وہ دل کی بیماری اور خوف زدہ کر رکھا تھا ہاسپٹل نے پیسے نکلوانے کے لیے، وہ ڈاکٹر نے میرے کو بالکل، اگر شاید دل کا کوئی درد ہوتا بھی تو چلا جاتا، ایسی تسلیاں اور بول بچن دیے تو ٹھیکڑے مارنے لگا. اور اب تک الحمدللہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. الحمدللہ اللہ کی رحمت ہے. یہ کافی سال پرانی بات ہے، کم و بیش 20 سال پرانی بات ہے. 20 سال تو ہو گئے ہوں گے. جی ہاں. یہ جو ابھی مفتی صاحب مسکرا رہے تھے نا، ان کے ارد گرد ہی وہ ڈاکٹر صاحب تھے اس وقت. تو اب بھی ہمارے رابطے میں ہیں اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی سے محبت کرتے ہیں، اور دعوت اسلامی کو ماشاءاللہ یہ ڈونیشن بھی دیتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ ایسوں کو بھی ترقی دیتا ہے، عزت دیتا ہے. دیکھو نا، ہم نے ان کا تذکرہ کیا عزت کے ساتھ. اللہ ان کو اور برکت دے، بے حساب مغفرت ان کا، ان کے ماں باپ کا، خاندان کا وہ مقدر ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.